جی طلباء، آج اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے امام جو ہے ابو نواس کی شاعری آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو ابو نواس جو ہے یہ 110 پیج نمبر کے اوپر آپ کی جو ہے وہ شاعری ہے، اور انہوں نے خاموشی کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں۔ اچھا، خاموشی جو ہے بہت بڑی حکمت ہے۔ ابو نواس کون ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ساری تفصیل ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، اور بلکہ میں نے ایک پوسٹ بھی کی ہوئی تھی جہاں پہ میں نے ابو نواس کے حالات زندگی تمام بیان کیے ہوئے تھے، وہاں سے جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابو نواس کہتے ہیں خاموشی کے بارے میں۔ اچھا، خاموشی کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، فارسی آپشنل اگر کسی نے رکھی ہے تو وہاں ایک کوٹیشن دی ہے شیخ سعدی کی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں چھپی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور بھی حدیث ہے کہ الصمت حکمت و قلیل فاعلہ، کہ خاموشی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں خلی جمدی کا لرام، اپنے پہلو کو چھوڑ دے تیر اندازی کرنے والے کے لیے۔ مطلب کہ جو تنقید کرتا ہے بندہ، جو آپ کے خلاف بول رہا ہے، تو اس کو بولنے دو، مطلب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور پھر وامضی عنہ بالسلام، اور خاموشی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاؤ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ چرچل نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ چرچل کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر ماریں گے تو کبھی بھی آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو دیکھنا، جب ہم رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی وغیرہ پہ، بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بائک کو تیز کریں وہ پھر بھی جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتا جو ہے اس کو بائک چلانی آتی ہے یا وہ بائک پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اس کا کام ہے صرف بھونکنا، ٹھیک ہے، بکواسیات کرنا بس۔ تو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جائیں، زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹل ٹائم ویسٹ ہے اگر آپ کسی کو وضاحتیں دیتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں متبدا الصمت خیر، تیرا خاموشی کی بیماری سے مر جانا بہتر ہے من داء الکلام، بحث کرنے کی بیماری سے۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ بحث ہی کرتے رہیں گے تو بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ بحث برائے بحث جو ہے وہ بذات خود ایک نقصان دہ چیز ہے۔ اچھا، تیسرے شعر میں وہ کہتے ہیں انما السالم من الجم فاہ بلجام، بے شک سلامت وہ رہا جس نے اپنے منہ کو خاموشی کی لگام پہنا دی۔ مطلب کہ خاموش جو رہا وہ کامیاب رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا عزیز طلباء، آج میں نے آپ کو خاموشی کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ابو نواس جو ہے وہ خاموشی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مزید چیزیں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی جائیں گی۔ بڑا بہترین ٹاپک ہے یہ، اس کے اوپر آپ بہت لمبی تشریح کر سکتے ہیں، زبان کی حفاظت کے حوالے سے، زبان کے بارے میں، تمام برائیوں کی جڑ یہ زبان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بحث کر سکتے ہیں۔ جی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔